اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہم حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت آدم جنت میں تھے اور جنت کے اندر ابھی بھی موجود ہیں اور ابھی بھی حبوط کا خطاب نہیں آیا ہے، یعنی زمین پر جانے کا. اور ہم نے شیطان شناسی کے حوالے سے بات کی تھی اور یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ خداوند سبحان نے شیطان کا سٹرکچر کیسے بنایا ہے. وہ کیسے ہمیں پتا چلا تھا؟ شیطان کی ان 5 درخواستوں سے ہمیں یہ پتا چلا. اور اس سے پہلے بھی جب شیطان نے تمرد کیا، طغیان کیا، استکبار کیا، سجدہ کرنے سے انکار کیا، وہیں سے اس کا سٹرکچر بننا شروع ہو گیا. اوکے، اب تمام ڈیمانڈز اور درخواستیں خداوند سبحان نے ایکسیپٹ کر لی. ٹھیک ہے، اب ممکن ہے یہاں پر کوئی ذہن میں یہ سوال آئے اور یہ آنا بھی چاہیے کہ اب یہ جو 5 ڈیمانڈز ہیں شیطان کی درخواستیں، یہ کوئی معمولی اور کوئی چھوٹی موٹی وہ نہیں بلکہ بہت بڑی درخواستیں ہیں. یعنی اب تو شیطان ہم پر کاملاً انسان کو مسلط ہے. آیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب ہمیں کہاں پتہ چلے گا؟ اس کا جواب ہمیں یہ اس وقت پتہ چلے گا جب ہم یہ دیکھیں گے کہ اب حضرت آدم علیہ السلام نے خداوند سبحان سے کیا درخواستیں کی. اوکے، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے آدم علیہ السلام نے خداوند سبحان سے کہا، خدایا تو نے تو، اب میں وہ عبارت لے کے آتا ہوں آپ کے سامنے، جب جو آدم علیہ السلام نے جب یہ ڈیمانڈ سنی شیطان سے اور خدا نے قبول کر لی، اب آدم علیہ السلام کا کیا عکس العمل تھا یہاں پر؟ یعنی جب شیطان نے خدا سے آدم موجود تھے وہاں پر، آدم موجود تھے وہاں پر علیہ السلام. اور اب حضرت آدم علیہ السلام کی یہاں پر درخواستیں دیکھتے ہیں، لیکن پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کیا، یہاں پر کیا فرمایا. اور سب سے پہلے ہم حضرت آدم علیہ السلام سے بھی اجازت لے لیں اور ان سے دعائیں لے لیں، اور ان کی اجازت سے ان سیشنز اور ڈسکشنز میں ہم انشاءاللہ وارد ہوں. جب یہ سب کچھ مل گیا نا شیطان کو، تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، یا رب سلطتہ علی ولدی، خدایا تو نے شیطان کو میرے بچوں پر مسلط کر دیا. وَأَجْرَيْتَهُ مَجْرَى الدَّمِ فِي الْعُرُوقِ، اور تو نے شیطان کو میرے بچوں کی رگوں میں جاری کر دیا. وَأَعْطَيْتَهُ مَا أَعْطَيْتَهُ، اور جو اس نے مانگا تو نے اس کو دے دیا. فَمَا لِي وُلْدِي، پس میرا اور میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ یعنی آنے والے جتنے بھی انسان ہوں گے روز قیامت تک، ان کا کیا ہوگا خدایا؟ اس تسلط شیطان کے بعد دیکھیں یہاں پر، اس سے پہلے کہ ہم مزید ان ڈیمانڈز کو دیکھیں آدم علیہ السلام جو بعد میں درخواستیں کرتے ہیں، ہم سب سے پہلے یہاں پر جو نقطہ ہمیں نظر آتا ہے وہ کیا؟ آدم علیہ السلام کا ادب. میں نے کہا نا ادب بہت امپورٹنٹ ہے. 2 چیزیں ہیں، ایک اخلاق ہے، ایک ادب ہے. کیا فرق ہے اخلاق اور ادب میں؟ دیکھیں بعض چیزیں ہوتی ہیں، مثلا کھانے کے آداب، پینے کے آداب، مختلف ایکٹیویٹیز میں ائمہ علیہ السلام نے ہمیں آداب بتائیں. تو یہاں پر آداب اور اخلاق میں کیا فرق ہے؟ اخلاق وہ صفات درونی ہے انسان ہے جو انسان کو مثلا محقق کرنی ہے اپنے اندر. جیسے مثلا انسان رحیم ہے، انسان سخاوت مند ہے، اور اس طرح کی جو صفات اخلاق حسنہ جس کو ہم کہتے ہیں، جو ائمہ علیہ السلام نے اور علماء نے اپنی کتب اخلاق میں بیان فرمائی ہیں، یہ اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ اخلاق حسنہ. اس کے بارے میں ہم جیسے رحمان ہے، سخت رحیم ہونا ہے، مثلا خدا رحمان رحیم ہے، میں بھی خدا کے اسم کا مظہر بن جاؤں. فلاں انسان سخاوت مند ہے، بہت زیادہ پیسے دیتا ہے دوسروں کو، فقیروں کی مدد کرتا ہے، بہت ساری چیزیں. خیر، ادب کیا ہے؟ ادب ان صفات کا نام نہیں ہے. ادب یعنی وہ کام، یعنی ادب مثلا آپ جب ایک کام انجام دیتے ہیں تو اس کام کو ایسے انجام دیتے ہیں کہ اس کام کے اندر خوبصورتی آ جائے، زیبائی آ جائے. کیا آ جائے؟
زیبائی کے ساتھ. مثلا انسان کھانا کھا رہا ہے تو کھانا کھانے کے مختلف آداب ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مختلف لوگ مختلف طریقوں سے کھانا کھاتے ہیں, صحیح ہے نا. مثلا بعض کھانا بالکل کیا کرتے ہیں, نوالی نہیں لیتے, بلکہ پورا جو ہاتھ کا جو سائز ہے نا وہ کیا کرتے ہیں, وہ پورا پلیٹ سے لے کے جو اور نوالا لیں گے. یہ ایک بعض البتہ کمیونٹیز میں ہے, کنٹریز میں ایسے کھاتے ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, چمچ لیتے ہیں. پرانے زمانے میں ایسے کھاتے تھے نا. نہیں میٹھونا, مجھے پرانے زمان, میں اس زمانے کا ہوں. میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, اسپون سے کھانا کھاتے ہیں. کچھ لوگ کیا ہے, ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں لیکن بہت ہی خوبصورتی سے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, ائمہ معصومین علیہ السلام ہے. اور بھی ہر کس مثلا چلنے کا سٹائل ہے. انسان بعض اوقات چلتا ہے ایسے بہت برا لگتا ہے, نہیں, لیکن بعض اوقات انسان ایسے چلتا ہے واقعی سامنے والا یہ دیکھتا ہے کہ یہ باوقار انسان ہے, وقار کے ساتھ چلتا ہے, صحیح ہے, تکبر کے ساتھ نہیں چلتا. بیٹھتا ہے. مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت میں بھی ہے کہ جب بھی کھانا ان کے سامنے آتا تھا تو ایسے بیٹھتے تھے کہ ایک غلام بیٹھا ہوا ہے مالک کے سامنے. تکبر کے ساتھ نہیں بیٹھے کھانے کے سامنے, صحیح ہے, پاؤں لمبے کر کے نہیں بیٹھے پانی کے ساتھ کھانے کے سامنے, صحیح ہے. اب یہاں پر کتابیں موجود ہیں, سنتیں, مثلا علامہ طباطبائی کی کتاب موجود ہے سنتیں, یا سنن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور بھی کتابیں موجود ہیں اس حوالے سے, جس میں آداب, چلنے کے آداب, بیٹھنے کے آداب, اٹھنے کے آداب, صحیح ہے. کبھی آپ کو موقع ملے, یہاں پر حوضہ علمیہ کم میں ہے, شہر مقدس میں, کبھی آپ کو موقع ملے کسی عالم کے ساتھ, مجتہد کے ساتھ بیٹھنے کا, تو آپ دیکھیں کہ وہ کیسے اٹھتے ہیں, کیسے بیٹھتے ہیں. بعض علماء ایسے ہیں کہ اٹھنے بیٹھنے کے اندر درس ہے. آپ دیکھیں ان کا چلنے کا سٹائل کیا ہے, ان کے بیٹھنے کا سٹائل کیا ہے. اسی طرح سونے کے آداب ہیں. تو یہاں پر ہم حضرت آدم علیہ السلام کا ادب گفتگو دیکھ رہے ہیں. بولنے کا سٹائل کیسا ہے, بولنے کا ادب کیسا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر کیا ہے, دیکھیں جب اب آدم علیہ السلام کا ادب دیکھیں, ہم کیا ہے, خدایا کیا فرمایا آدم نے, ابلیس نے جو مانگا اسے دے دیا, مجھے تو کیا دے گا خدایا. یعنی خدایا, اب ابلیس نے کیا, خدایا مجھے دے مجھے دے مجھے دے. آدم نے یہ نہیں کہا خدایا تو بھی مجھے دے مجھے دے, نہیں. آدم کہہ رہے ہیں کہ تو نے ابلیس کو تو دے دیا, اب تو مجھے اپنے کرم سے کیا دے گا. آدم علیہ السلام نے خدایا تو مجھے یہ دے نا, کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں کی آدم نے, تو اپنے کرم سے جو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے, صحیح ہے نا. یعنی کیا, میں اس کی مثال صدقے میں دینا چاہ رہا ہوں. صدقہ دیتے نا ہم لوگ, ہم صدقہ میں کیا کرتے ہیں, ہم صدقہ میں مثلا بہت انسان, حدیث میں بھی کہ انسان اپنے دن کا آغاز صدقے سے کرے, صحیح ہے, تو کیونکہ صدقے کے بہت اثرات ہیں. اب جب ہم صدقہ دیتے ہیں, اس کا کیا, کس طریقے سے ہم دیتے ہیں. مثلا اگر میں پاکستانی کرنسی کے اعتبار سے بات کروں تو مثلا اگر مجھے 50 روپے دینے ہیں صدقے میں, صدقے باکس میں ڈالنے ہیں, تو کیا کروں گا میں, 50 روپے ڈال رہا ہوں میں, اور نیت کیا ہوتی, خدایا جب میں یہ 50 دے رہا ہوں تو مجھے 100 روپے واپس کر. یہ میں کیا کر رہا ہوں, یہاں پر حد باندھ رہا ہوں, یہاں پر قید لگا رہا ہوں. جبکہ خدا کی ذات میں کوئی قید نہیں ہے, کوئی حد نہیں ہے, وہ تو لامحدود ہے, اس کا کرم لامحدود ہے. تو جب میں 50 روپے ڈال رہا ہوں تو میں کوئی حد نہیں باندھوں, تو خدا تو مجھے 100 روپے واپس لوٹا, تو مجھے 500 واپس لوٹا, تو مجھے 5000 واپس, خدا تو اپنے کرم سے مجھے واپس لوٹا. تو جب خدا اپنے کرم سے واپس لوٹائے گا تو وہ تو لامحدود ہے, اس کا کرم بھی لامحدود ہے, صحیح ہے نا. تو یہاں پر آدم علیہ السلام نے کوئی حد نہیں باندھی اپنے مانگنے میں, خدا تو اپنے کرم سے مجھے دے. لیکن ابلیس نے کیا کیا, اپنی 5 درخواستوں میں ہمیں کیا نظر آتا ہے, اس نے حد باندھی. خدا تو مجھے مسلط کر دے فلاں آدم انسانوں کے اوپر, تو مجھے مثلا آدم کی رہوں میں جاری کر دے, لیکن حد باندھنا ہے بالآخر. اوکے, لیکن آدم نے یہ کام نہیں کیا. اچھا, ابلیس نے جب اپنی 4 ڈیمانڈز پوری کر لیا, 5ویں ڈیمانڈ کے اندر 5ویں درخواست میں اس نے کہا کہ یار اب تو اپنے کرم سے مجھے دے. لیکن آدم یہاں پر کیا کرے, از اول خدا سے کہنا تو اپنے کرم سے مجھے دے. کتنی بڑی بات ہے یہ, بہت ہی اہم بات ہے یہ, بہت ہی اہم ہے. خدا نے کیا فرمایا آدم علیہ السلام کو جواب میں, فرمایا کہ
لَكَ وَلِوَلْدِكَ السَّيِّئَةُ بِوَاحِدَةٍ، بہت ہی اہم مطلب ہے. وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا، کیا مطلب؟ اے آدم جتنے بھی تیرے فرزندان آئیں گے، یعنی ہم سب انسان، جو سجدے کے دو قسم کے انسان عمل انجام دیتا ہے، ایک حسنہ اور ایک سیئہ. حسنہ اچھے عمل، سیئہ برے عمل. خدا نے فرمایا کہ اے آدم تیرے اور تیرے بچوں کے لیے، یعنی تیرے بچوں کے لیے جو وہ سیئہ انجام دیں گے بے واحدہ ہوگا وہ، اور جو وہ حسنہ انجام دیں گے وہ 10 شمار کیے جائیں گے. یعنی اگر میں یا آپ ایک حسنہ انجام دیں گے تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ خدا آپ کے لیے وہ ایک حسنہ شمار نہیں کرے گا. کیا شمار کرے گا؟ 10 حسنہ شمار کرے گا. اور اگر انسان ایک برا عمل یعنی سیئہ انجام دے گا تو خدا یہاں پر ایک ہی سیئہ انجام شمار کرے گا. صحیح ہے؟ کتنا فرق ہے یہاں پر 10 اور 1 میں؟ جی یعنی اگر مثلا میں رمضان میں روزے رکھتا ہوں، ایک روزے رکھتا ہوں ایسے جیسے میں 10 روزے رکھے ہیں. ہاں، اب یہاں پر احادیث موجود ہے. یہاں پر مثلا اگر آپ نے روزے سے متعلق پوچھا ہے نا تو روزے کے متعلق خاص احادیث موجود ہیں، اس کے ثواب کے اعتبار سے، اس کے شمارش کے حوالے سے، کہ مثلا اگر انسان ایک روزہ مثلا شعبان ہے، رجب ہے، ایک روزہ رکھتا ہے تو کتنے شمار ہوتے ہیں. یا اگر مثلا انسان مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے تو کتنے شمار ہوتے ہیں؟ روایت کے اندر 30 شمار ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ نے ہر کسی مہینے کے اندر، کسی بھی مہینے، رمضان کے اندر تو خیر اس کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، ایک منٹ میں یہ بات نقل کر لوں. اگر ایک روزہ انسان مثلا کسی مہینے میں انجام دیتا ہے تو قاعدہ کیا ہے یہاں پہ خدا نے کیا فرمایا؟ 1 حسنہ 10 حسنہ. یعنی ایک روزہ انسان کسی مہینے میں انجام دے، رکھے اس کو، تو وہ 10 روزے شمار کیے جائیں گے. اور اگر 3 روزے مکمل انجام دے لے تو پورا مہینہ اس نے روزہ رکھا ہے. اور اگر ہر مہینے 3 روزے رکھے تو کیا ہوگا؟ پورا سال اس نے روزے رکھے. یہ بڑی بات ہے نہیں ہے؟ مجھے بتائیں آپ کو اس کے اندر کیا فیلنگ آ رہی ہے؟ مثلا شیطان نے تو مانگا خدا ہے تو مجھے تسلط عطا کر آدم کی رگوں کے اندر، انسان کی رگوں کے اندر. خدا یہاں پر آدم کو کیا دے رہا ہے؟ ہم انسانوں کو کیا دے رہا ہے؟ تو ایک عمل انجام دے گا، میں 10 شمار کروں گا. بس یعنی بس یہی ہے. جو میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں اس کو دقت سے سنو. یعنی یہ کوئی چھوٹی چیز لگ رہی ہے، بڑی چیز لگ رہی ہے؟ کیوں بڑی چیز لگ رہی ہے؟ بس شیطان آپ کی رگوں کے اندر ہے، اور آدم علیہ السلام یہ کو خدا نے کیا دیا ہے؟ میں ایک نیک عمل انجام دیتا ہوں تو 10 شمار ہوں گے. تو اس کا شیطان سے کیسے مقابلہ ہوگا؟ یعنی میں ایک عمل انجام دیتا ہوں، مجھے 10 کا ثواب ملے گا. یہ تو کوئی بڑی بات ہے. میں واقعی سوال پوچھا، اس کا جواب بھی میں دوں گا آپ کو، لیکن اس میں بڑی بات کیا ہے؟ بہت بڑی بات ہے. شیطان یہ جب ایک ہم سے گناہ کرواتے اس کو تو صرف ایک ہمیں اس کا صرف ایک گناہ ملتا ہے. یعنی شیطان کی محنت کا اتنا وہ نہیں ہوتا. لیکن جب ہم ایک اچھا کام کرتے ہیں، ایسا بہتر نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام کو خداوند متعال، اب خدا تو حکیم ہے، میں فی الحال خدا کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں یہاں پر، میں فی الحال ایک ڈسکشن کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. مثلا خدا ایسا دیتا نا آدم کو کہ آدم تو بھی اب شیطان کے وجود کے اندر نفوذ کر سکتا ہے، اور مثلا اس کو تو شکست دے سکتا ہے. تو یعنی تاکہ وہ بالکل مقابلہ سیم ہو جاتا نا. ٹھیک ہے، سیم ٹو سیم ہو جاتا بالآخر. تو ایسا کیوں نہیں کیا خدا نے؟ اور یہ کیا کیا خدا نے یہاں پر؟ خدا نے ہمیں بہکانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. خدا نے ہمیں کمال تک پہنچنے کے لیے، دوسروں کو ہدایت دینے کے لیے پیدا کیا ہے. اوکے، بات تو صحیح، بہت کلی بات کی آپ نے. اچھا دیکھیں، انسان کے وجود کا یہاں پر 2 ٹاپکس ہیں. ایک ٹاپک ابھی جو میں آپ سے بات کرنے والا ہوں وہ، اور ایک اور ٹاپک جو اس کے ذیل میں آتا ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہی ثواب کا ٹاپک، جس کو اتنا غلط پیش کیا گیا پاکستان کے اندر کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. وہ ابھی میں آپ کو اس کے بعد بتاتا ہوں وہ کیا ہے، کہ اس کا تعلق ثواب سے کیا ہوتا ہے. دیکھیں، پہلی بات یہاں پر یہ ہے کہ خداوند متعال نے انسان کے وجود کو، انسان کے ساختار کو ایسے بنایا ہے کہ انسان کا وجود ہر حسنہ کے سامنے ملائم اور سافٹ ہے. ہر حسنہ کو انسان بہت ہی راحتی سے اور آسانی سے اور جذابیت سے کے ساتھ انجام دے سکتا ہے. اوکے،
یہ انسان کے وجود کا ساختہ ایسے بنائے. اور یعنی حسنہ جو ہے نا، حسنہ اعمال صالحہ، نیک اعمال انجام دینا، یہ وجود انسان کے ساتھ سازگار ہے. کیا ہے؟ سازگار ہے. یعنی انسان کا جو وجود خدا نے ایسے بنائے کہ کبھی بھی حسنہ کے سامنے مخالفت نہیں کرے گا، ہمیشہ اس کو فوراً جذب ہو جائے گا حسنہ کے سامنے. یعنی نماز کو، عبادات کو، روزوں کو حتی اور دیگر اعمال صالحہ کو، فقیروں کی مدد کرنا، ہمسایوں کی مدد کرنا، یہ سب کیا ہے؟ اعمال حسنہ ہے یا نہیں ہے؟ تو انسان اس کو شوق کے ساتھ انجام دیتا ہے. یہ سارے اعمال جو ہے نا انسان کے وجود کے ساتھ ملائم ہیں. میں اس کی مثال پانی کی دیتا ہوں، آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا کہ انسان جب سوئمنگ کرتا ہے، پانی کے اندر حرکت کرتا ہے، تو آپ دیکھیں پانی کیا ہے، ایک خاص اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے پانی. اب جب انسان پانی کے اندر سوئمنگ اور شنا کے لیے جاتا ہے، اگر انسان پانی کی حرکت کے ساتھ ساتھ حرکت کرے تو کیا ہوگا پتہ ہے؟ مثلا انسان ایک ہاتھ مارے گا پانی پہ تو پانی خود 10 قدم اس کو آگے لے جائے گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اس کو پانی میں چلنے کے لیے، پانی میں سوئمنگ کرنے کے لیے زیادہ ہاتھ پیر مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پانی اس کو آلریڈی لے جا رہا ہے، وہ پانی کی فلو میں ہے. لیکن اگر یہ پانی کا یہ فلو ہے، انسان ایسا الٹا جانا چاہے تو انسان کو اتنی زحمت کرنی پڑے گی نا اس سمت جانے کے لیے، یعنی پانی کے مخالف سمت جانے کے لیے. کتنا ہاتھ پیر مارنا پڑے گا؟ یعنی ایک ہاتھ بھی مارے گا نا مشکل ہے، اس کو شاید چند ہی گھنٹے محنت کرنی پڑے گی کہ وہ آگے جائے، آگے جائے، آگے جائے، مخالف سمت میں جائے. سمجھے آپ؟ حسنہ اور سیئہ کی مثال ایسے ہے. حسنہ یعنی آپ پانی کے ہمراہ جا رہے ہیں، پانی کے فلو کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. یعنی آپ ایک قدم اٹھائیں گے پانی کے اندر، پانی آپ کو 10 قدم آگے لے جائے گا. اور سیئہ کیسے؟ سیئہ انسان کے وجود کے ملائم نہیں ہے، انسان کے وجود کے مخالف ہے. یعنی انسان اصلا اچھا نہیں لگتا اس کو سیئہ کے سامنے، جب سیئہ اس کے سامنے آئے. جب وہ بہت سارے لوگ کیسے ہوتے ہیں، جب پہلی دفعہ، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ جھوٹ بولتے ہیں نا، تو جب جھوٹ بولنے جا رہے ہوتے ہیں، چونکہ پہلی دفعہ ہے، کبھی تجربہ نہیں کیا، تو ان کے اندر ایک رکاوٹ اور مانعیت ایجاد ہوتی ہے. ایسا ہے نہیں، ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے، نہیں ہے مجھے نہیں کرنا چاہیے. بولتی ہے کہ جو جیسا کہ اگر ہم لوگوں کو بولا جائے کسی کو قتل کر دو تو ہم لوگ اتنا زیادہ ہمارے اندر یہ ہوگا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں. جب پہلی بار جب ہم لوگ قتل کر دیں گے تو سیکنڈ بار، تھرڈ بار، فورتھ بار پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. یہ آسان ہو، وہی کام آسان ہو جائے گا. جھوٹ بھی ایسے، گناہ ایسے، ٹھیک ہے نا. اب بات کیا ہوئی کہ حسنہ انسان کے وجود کے ساتھ سازگار اور ملائم ہے، اور سیئہ انسان کے وجود کے ساتھ ملائم، سافٹ نہیں، ہارڈ ہے. یہ تو ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہاں پر کیا ہے حسنہ اور سیئہ کے بارے میں؟ نہ فقط حسنہ انسان کے وجود کے ساتھ سازگار ہے، بلکہ حسنہ اس پورے نظام ہستی کے ساتھ سازگار ہے. بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. میں جو کہہ رہا ہوں نا، ثواب کو بہت ہی غلط پیش کیا ہے پاکستان میں اور دیگر شاید کمیونٹیز میں، کنٹریز کے اندر. وہاں نقطہ یہاں پر ہے جو بھی انشاءاللہ اس کو ہم ڈائریکٹلی پیش کریں گے. حسنہ صالح عمل، وہ عمل مثلا جتنے بھی اعمال کے بارے میں ائمہ نے ثواب کا ذکر کیا ہے، یہ عمل انجام تو یہ ثواب ملے گا، وہ سب کیا اعمال حسنہ ہے نا. اوکے، کیا ہے؟ کیا مطلب کہ نظام ہستی کے ساتھ سازگار ہے، اعمال حسنہ یعنی پورے عالم کے ساتھ ہمسو ہے. ہمسو یعنی ہم ڈائریکشن ہے. جس طرح انسان پانی کے ہمسو جاتا ہے، ہم ڈائریکشن، ہم جہت جاتا ہے، اسی طرح حسنہ بھی ہے. جب انسان حسنہ انجام دیتا ہے تو پورا عالم ہستی بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے. میں تو کسی شخص کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں نا، میں تو اعمال کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ہاں معلوم آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، علماء ہوں چاہے نان علماء ہوں، وہ ایسے اتنے ان کے اعمال صالحہ ہو جاتے ہیں نا کہ ان کو غیبی امداد ملتی ہے. اب جب میں کہتا ہوں نظام ہستی کے ساتھ حسنہ سازگار ہے تو نظام ہستی کے ساتھ فقط دنیا مراد نہیں ہے یہاں پر، یعنی وہ تمام عوالم جس کا ہم نے
سیکنڈ تھرڈ فورتھ سیشن میں جس کا ذکر کیا تھا. یعنی پورا عالم الہ سے لے کر عالم دنیا تک، اعلیٰ علیین سے لے کر اسفل السافلین تک جتنے بھی عوالم موجود ہیں، یہ نظام ہستی کہلاتا ہے. حسنہ جب انسان انجام دیتا ہے تو عالم ہستی کے اندر، نظام ہستی کے اندر جتنے بھی جذبات موجود ہیں، جتنے بھی علل الاسباب موجود ہیں، وہ سب انسان کے ہمراہ ہو جاتے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے یہ، جو میں نے نہیں کہی بلکہ اساتذ سے سیکھ کر میں نے آپ کے سامنے کری ہے. ٹھیک ہے، میری اپنی باتیں نہیں ہیں. اوکے، اساتذ نے بھی کہاں سے لیا ہے؟ احادیث سے لیا ہے. سیئہ کیا ہے؟ سیئہ نہ فقط نظام بدن کے ساتھ، نظام انسانی کے ساتھ سازگار نہیں ہے، بلکہ نظام ہستی کے پورے برخلاف ہے. خود حضرت حق یعنی خداوند سبحان کے برخلاف ہے سیئہ. سیئہ کا یعنی برے عمل کا وجود. انسان جب برا عمل انجام دیتا ہے، گناہ انجام دیتا ہے، یہ عمل کیا ہے؟ نظام ہستی کے مخالف ہے. یعنی اب یہ عالم ہستی اس انسان کے ہمراہ نہیں ہوگا جب یہ برا عمل انجام دے گا. یعنی کیا عالم ہستی ساتھ نہیں دے گا؟ یعنی یہ سیئہ پورے عالم ہستی کے مخالف ہے. جس سے وہ پانی کی مثال پھر ذہن میں لے کر آیا. صحیح ہے نا؟ اب خداوند متعال البتہ یہاں پر آپ دیکھیں مشکل کیا ہے. عالم خداوند متعال کے جو پورا عالم ہے نا، یہ خدا کے ارادے کے تحت چلتا ہے. اس پورے عالم ہستی کے اندر جو آپ کو حرکت نظر آتی نا، دیکھیں پورا عالم ہستی حرکت میں ہے. کون اس کو حرکت دے رہا ہے؟ ارادہ خداوند. اوکے، اب اگر میں اور آپ گناہ انجام دیں اس عالم ہستی کے اندر، تو میں نے اور آپ نے ارادہ خداوندی کے مقابلے میں حرکت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ خدا ہمیں اس سمت ہم سب کو لے جانا چاہ رہے ہیں. میں ایک عمل انجام دینا پورے اس پانی والی مثال کی طرح کہ بالکل اس حرکت کے برخلاف جانا چاہ رہا ہوں. یہ سیئہ ہے. اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی میں برکتیں نہیں ہیں. اس کا راز یہاں پر ہے. چونکہ لوگ اور میں اور آپ اگر کوئی گناہ انجام دیں گے عالم ہستی کی حرکت کے مقابلے میں، یعنی جہاں میں خدا ہمیں جہاں لے جانا چاہ رہے ہیں، ہم اس کے خلاف سمت خلاف جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں توفیقات چھن جاتی ہیں. توفیقات چھن جاتی ہیں، نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ برکتیں زندگی سے ختم ہو جاتی ہے. پھر لوگ کہتے ہیں ہماری جاب چلی گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ایسا نہیں ہوگا، پھر نتیجہ یہی ہے. اچھا، یہ تو ایک بات. اچھا، ایک اور بات میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں، نیت حسنہ کا بھی ایک اجر ہے. ایک تو ہوتا ہے نا انسان عمل حسنہ انجام دیتا ہے، لیکن عمل حسنہ سے پہلے انسان کیا کرتا ہے؟ نیت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ نیت کرتا ہے. نیت بھی ایک پورا عالم ہے. صحیح ہے. اسی ہم انشاءاللہ وہ حدیث بعد میں آ جائے گی نیت کے حوالے سے کہ وہ کیا ہے. اسی وجہ سے خدا نے کیا فرمایا کہ اگر تم عمل حسنہ کی نیت کرو گے نا، اے انسان، اے بنی آدم، تو میں اس نیت کا بھی تمہیں ثواب دوں گا. لیکن اگر تم سیئہ کی نیت کرو گے، میں کچھ بھی تمہارے نامہ اعمال میں نہیں لکھوں گا. کتنی بڑی بات ہے. تو آپ دیکھیں خداوند متعال کتنا رحمان و رحیم ہے کہ نیت حسنہ پر بھی ہمیں کیا دے رہا ہے. میں نے نیت کی ہے بھائی مجھے فلاں کام کرنا ہے. مجھے مثلا آج سے 5 سال بعد میرا ارادہ ہے کہ میں 1000 فقیروں کو میں کیا کروں، ان کے لیے میں گھر فراہم کروں، چھت فراہم کروں. لیکن میری موت ہو جاتی ہے. خدا کا نظام یہ ہے کہ بے شک آپ اس کام کو انجام دینے میں کامیاب نہیں ہوئے، لیکن آپ نے چونکہ نیت کی تو وہ پورا ثواب اس کا مل جائے گا. یہ حسنہ کا کمال ہے. اب اگر انسان کو ایک حسنہ انجام دینے کا موقع ملے یا کوئی رکاوٹ آ جائے، یہاں پر بعض اوقات عمل انجام دینے میں انسان کو رکاوٹ محسوس ہوتی ہے. بعض اوقات میں اچھا عمل انجام دینا چاہتا ہوں، رکاوٹ موجود ہے، میں انجام نہیں دے سکتا. لیکن نیت کے لیے کوئی رکاوٹ ہے نہیں. لہٰذا انسان یہاں پر نیت سے فائدہ اٹھائے. نیت کو انجام دے کوئی مشکل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک منٹ، عالم نیت کیا ہے؟ عالم نیت ایک بہت بڑا عالم ہے جس کی کوئی حد اور کوئی قید نہیں ہے اس کی. اب یہ خود انسان کی توانائی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس عالم نیت کے اندر کتنا فعال اور ایکٹیو اپنے آپ کو دکھاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوبصورت حدیث فرماتے کہ انما الاعمال بالنیات. اعمال کس سے ہے؟ نیتوں سے ہے.
یعنی اعمال کا بیس کیا ہے؟ نیت. ہر عمل کا بیس ایک نیت ہے. اب عمل کی جو دیکھیں ہر عمل آپ انجام دیتے نا اس کی ایک وسعت ہے, وائڈنس ہے, اور ایک اس کی تنگی ہے. سمجھ رہے میری بات کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ ہر عمل کی ایک وائڈنس ہے, وسعت ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا عمل کس قدر کوالٹی کا عمل ہے, اس کے اندر عمق کتنا ہے, ان ڈیپتھ کتنا ہے اس کا. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں پر اس حوالے سے کہ وَالنِّيَّةُ أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ. پہلے امام یہ فرماتے ہیں کہ نیت کیا ہے, عمل سے کیا ہے, افضل ہے. وَالنِّيَّةُ أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ. پھر فرماتے ہیں امام الا, خبردار, آگاہ ہو جاؤ, وَإِنَّ النِّيَّةَ هِيَ الْعَمَلِ. نیت خود ہی عمل ہے. نیت یعنی عمل. بس آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہو گئی ہے. یعنی حقیقت عمل کو کون تشکیل دیتا ہے؟ نیت. صحیح ہے نا. دیکھیں یہاں پر کتنی خوبصورت چیزیں ہیں. میں نے کہا نا آیت اللہ بہجت کا وہ رحمت اللہ علیہ ان کا وہ جملہ دوبارہ اپنے ذہن میں تکرار کریں کہ ہماری محرومیتیں کیوں ہیں, ہم کیوں مار کھا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنی محرومیتوں کو خود انتخاب کیا ہے. یہ ہم ان چیزوں سے, ان مطالب سے محروم ہیں. چونکہ محروم ہیں ہم آج زندگی میں مار کھا رہے ہیں. اب کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. سوال یہ تھا کہ آپ نے بتایا تھا نا کہ جو ہے حسنہ ہم لوگ انجام دیں, یعنی ہم لوگ اتنا زیادہ جو ہے سیئات کے ساتھ سازگار نہیں ہیں. تو اب یعنی تو ہم لوگ یعنی اتنا زیادہ ہم لوگ سیئات انجام دیتے ہیں کہ شیطان اتنا زیادہ موفق ہے ہم لوگوں کو بہکانے میں. شیطان پہ کیسے اتنا زیادہ موفق ہے ہمیں بہکانے میں کہ انسان سیئات انجام دے تو شیطان زیادہ کامیاب ہوگا انسان کو بہکانے میں, وسوسہ کرنے میں. اور اگر انسان پورا سال گناہ نہ کرے تو کیا شیطان اس کو چھوڑ دے گا؟ شیطان اس کو نہیں چھوڑے گا. وہ اپنی کوششیں آخری یعنی حالت احتضار تک جاری رکھے گا. لیکن شیطان نہیں, ہماری بات کر رہا ہوں, انسان کی بات کر رہا ہوں. لیکن کیا ہے اگر انسان گناہ انجام نہ دے تو شیطان کا کنٹرول انسان کے وجود کے اندر آہستہ آہستہ ضعیف ہوتا چلا جائے گا. اور پھر ایک دن ایسے آئے گا کہ شیطان اس کے وجود سے, پھر دیکھیں نا اسی وجہ سے تو شیطان نے کہا نا, یہ آیت بھی موجود ہے شیطان کی زبانی کے, کیا موجود ہے وہ کہ خدایا میں سب کو اغوا کروں گا الا عبادک المخلصین. شیطان نے کہا میں مخلصین کے وجود میں داخل نہیں ہو سکتا, میں ان کو وسوسہ نہیں کر سکتا. بس ایک ہوتا ہے مخلص, ایک ہوتا ہے مخلص. ہم اس وقت اس کوشش میں کہ ہم پہلے مخلص تو بن جائیں اپنی, ابھی وہ میں نہیں بتا سکتا فی الحال. صحیح ہے, وہ لمبا, ابھی ہم چلے جائیں گے حد سے. ٹھیک ہے, پہلے ہم اپنی عبادتوں کے اندر اعمال صالحہ کے اندر اخلاص ایجاد کریں تاکہ مخلص کے مقام تک پہنچ جائیں. اگر یہ ہو گیا پھر ممکن ہے خدا ہمیں یہ بھی توفیق دے, ہدایت دے کہ ہم مخلصین کے مقام تک بھی پہنچ جائیں. وہاں پر جب انسان چلا جاتا ہے نا وہاں پر شیطان کا ورود ممنوع ہے. اب ایک اور ٹاپک کیا ہے یہاں پر, یہ تو انشاءاللہ ہم نے ایک بریفلی طور پر مختصراً ہم نے دیکھا کہ حسنہ اور سیئہ کا کیا مقام اور کیا ویلیو ہے خدا کے نزدیک اور اس عالم ہستی کے اندر, اگرچہ ہم نے ڈیٹیل میں نہیں دیکھا. اب اسی سے مربوط ایک کیا ٹاپک ہے ثواب. ثواب کو جو پہلے جو غلط تصویر پیش کی گئی ہے اور کی جاتی ہے نارملی پاکستان میں, ہر بندہ, میں نہیں کہتا ہوں ہر انسان ہر عالم یہ کام کرتا نہیں, لیکن کچھ جو تاثیر گزار علماء ہیں پاکستان کے اندر اور شاید دیگر کنٹریز کے اندر, ممکن ہے وہ انگلش سپیکنگ علماء بھی ہوں, اردو سپیکنگ ہو, فی الحال اس سے کوئی واسطہ نہیں, لیکن یہ ایک ذہنیت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم اسی قول کا شکار ہو جاتے ہیں جو آیت اللہ بہجت نے فرمایا تھا, جو ابھی میں نے کوٹ کیا. وہ کیا ہے, کیا فرماتے ثواب کے بارے میں؟ فرماتے ہیں کہ ثواب ایک چاکلیٹ کی طرح ہے کہ ماں جب اپنے چھوٹے بچے کو جو کھانا نہیں کھاتا ہے, کھانا نہیں کھانے میں ضد کرتا ہے, تو ماں کیا کرتی ہے, اس کو چاکلیٹ دکھاتی ہے, اے بیٹا اگر تم یہ کھانا کھاؤ گے تو میں تمہیں کیا دوں گی, چاکلیٹ دوں گی. کیوں ماں یہ کام کرتی ہے؟ کیونکہ ماں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچے کو کھانا کھلائے. اگر بچہ کھانا نہیں کھائے گا تو کیا ہوگا, موت کا شکار ہو جائے گا, کمزور ہو جائے گا, اس کا جسم بیمار ہو جائے گا. اور یعنی ایک اس بچے کی جو حیات ہے اس کا دار و مدار کس چیز کے اوپر, غذا کے اوپر ہے, کھانے کے اوپر ہے. لہٰذا ثواب اس چاکلیٹ کی طرح ہے, ایک جذابیت کی حد تک ہے. علماء یہ فرماتے ہیں, بعض علماء پاکستان کے اندر.
ایک منٹ نا, ثواب کیا فرماتے ہیں, خدا نے ثواب کو اٹریکشن کے لیے رکھا ہے, جذابیت کے لیے رکھا ہے, تاکہ ایک منٹ نا, میں نے بات تو کمپلیٹ کرنے دو, کہ اگر مثلا اب اگر خدا کیا فرماتے ہیں وہ علماء جو, دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا علماء کی رسپیکٹ کرنا ضروری ہے, چاہے کوئی بھی ہو بالآخر, مگر یہ کہ بالکل خدا کے خلاف ہو جائے نہیں, اس کی تو خیر نہیں, نام بھی نہیں لینا چاہیے, لیکن تمام علماء کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. علمی اختلاف طبیعی بات ہے, ہونا چاہیے. کیا فرماتے ہیں کہ خدا نے نماز رکھی ہے, روزہ رکھا ہے, سب کچھ رکھا ہے, تمام اعمال دیے ہیں قرآن کے اندر, ائمہ کے دستور کے اندر موجود ہے, لیکن ساتھ میں ثواب کا بھی ذکر کیا ہے کہ بھائی اگر انسان مسجد بنائے گا تو کیا ہوگا, بہشت کے اندر جنت میں اس کو ایک بڑا محل ملے گا, اگر نماز پڑھے گا تو فلاں فلاں اس کو ثواب ملے گا جنت کے اندر, آخرت کے اندر. تو اگر خدا ثواب نہیں رکھتا تو کیا ہوتا, انسان کبھی نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا. اب یہ کہ یہ کانسیپٹ آف ثواب جو یہ پیش کیا جاتا ہے یہ غلط ہے یا صحیح ہے. اگر آپ جو منبع علماء ہیں, منبع علماء کون ہوتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, دیکھیں وہ علماء جو واقع مجتہد ہیں ان مباحث کے اندر, جو فلاسفہ ہیں, فیلسوف ہیں, عرفاء ہیں, کون ہے, جیسے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, علامہ طباطبائی کے شاگرد ہیں جیسے خود امام خمینی ہیں, علامہ کے شاگرد جیسے آیت اللہ جوادی عاملی ہیں, آیت اللہ حسن زادہ عاملی ہیں, خدا ان سب کو حفظ کرے. ٹھیک ہے, اب یہ سورس علماء ہیں, یہ منبع علماء ہیں. اوکے, تو یہ لوگ کیا فرماتے ہیں, یہ عرفاء کیا فرماتے ہیں, یہ فرماتے نہیں, یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے, کیونکہ جس طرح ابھی آپ کے سامنے حسنہ اور سیئہ کو کیسے نظام ہے, دیکھیں خدا کیا کرتا ہے, خدا کوئی بچے گانا کام نہیں کرے گا, خدا کے ہر کام میں کو موجود ہے. اگر انسان, مثال کے طور پر اگر میں, خدا ہر چیز کو نظام مند بناتا ہے, میرے وجود کا یہ نظام ہے نا, انسان کے وجود کا نظام ہے نا, وہی تو بات کر رہے ہیں انسان شناسی کے اندر. تو خدا نے اس عالم ہستی میں ہر چیز کو سسٹمیٹک بنایا, نظام مند بنایا. بس خدا پس اگر حسنہ اور سیئہ بھی بنائے گا نا تو یہ بھی نظام مند بنائے گا. اسی وجہ سے کہا نا جب انسان حسنہ انجام دیتا ہے تو یہ کیا ہے, عالم ہستی کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. یعنی حسنہ اس عالم ہستی کا ایک سسٹم کا ایک حصہ ہے. اب اسی نگاہ سے, اسی عینک سے ہمیں ثواب کو بھی دیکھنا ہوگا, گناہ کو بھی دیکھنا ہوگا. بہت ہی اہم ہے, بہت ہی اہم ہے. ثواب کو بھی ہمیں خدا کے اس عالم ہستی کے نظام کے اندر ایک جز کے اعتبار سے دیکھنا ہوگا. اس اعتبار سے, نہ فقط اس مادی نگاہ سے اور اٹریکشن اور چاکلیٹ اور بس عمل انجام دو تو یہ ثواب ملے گا اور ثواب کو کوئی اثر نہیں ہے دنیا کے اندر, فقط آخرت میں ملے گا. نہیں, علماء اور عرفاء اور فلاسفہ, مکتب علامہ طباطبائی اور مکتب صدر المتعلقین ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ, جو کہ آخری یعنی اپنے فلسفے کے اندر اوج پہ گئے ہیں اور جس نے فلسفہ اسلامی کو اوج تک پہنچا ہے, جن کی کتابیں آج علماء پڑھتے ہیں فلسفے کے اندر, حوزے کے اندر. یہ علماء فرماتے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. ثواب, اب کیا کہتے ہیں, بس یہ علماء کیا کہتے ہیں, ثواب کیا ہے, ثواب جب انسان عمل انجام دیتا ہے نا اس کو فلاں ثواب ملتا ہے. کیا مطلب, اب وہ جو پاکستان کے اندر دیگر کنٹریز میں فرماتے وہ یہ فرماتے کہ ثواب آخرت میں ملے گا, جبکہ نہیں, علماء فرماتے نہیں, ثواب آخرت میں تو ملے گا, وہ تو اللہ نے وعدہ دیا ہے, لیکن دنیا میں بھی ملے گا. کیسے ملے گا, خود بعض اساتید فرماتے ہیں ثواب ان حالات معنوی کا نام ہے جو انسان کو بعض اوقات اس کی فیلنگ آتی ہے. بعض اوقات انسان کو ایک معنوی فیلنگ آتی نہیں آتی ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, کیفیات معنوی حالات. ان معنوی حالات کو ثواب کہتے ہیں جو اسی دنیا کے اندر نصیب ہو رہے ہیں. دیکھیں انسان کا کام کیا ہے اس دنیا میں, مجھے بتائیں, کمال تک پہنچنا. یعنی اسی دنیا میں اسی جسم کے اندر رہتے ہوئے انسان کو اپنی برزخی آنکھیں کھولنی ہے, موت سے پہلے. موتوا قبل ان تموتوا. انسان کو اس قدر خدا کے فرامین پر عمل کرنا ہے کہ کیا ہو,
عالم غیب سے انسان جب کنیکٹ ہو جائے, اپنا ارتباط کرے, جب انسان, اب یہاں پر کیا ہے, قدم بے قدم ہے, قدم اول پہلا قدم, دوسرا قدم, تیسرا قدم, چوتھا قدم, ہزاروں قدم ہے یہاں پر اس عالم غیب تک, عالم الہ تک. جب انسان, اب آپ خود یہ عرفاء کو پوچھ لیں اور فلاسفہ کو پوچھ لیں جو جنہوں نے یہ قدم طے کیے ہیں, جنہوں نے وہ انسانی کمال طے کیا ہے, کیا ہوتا ہے اس انسانی کمال کی دنیا میں کیا ہوتا ہے, جب انسان نے ایک قدم طے کیا ہے, دوسرا قدم طے کیا ہے, تو آہستہ سے کیا ہوتا ہے, جیسے جیسے اس کی آنکھیں کھلنے لگتی نا, اس کے اندر وہ معنوی کیفیات اور حالات اس کے وجود میں آنے لگتے ہیں. یعنی کہ جو وہ پہلا قدم انسان بڑھاتا ہے, وہ ثواب جو اس پہلے قدم سے اس کو ملتا ہے, اس ثواب کے نتیجے میں اس کو دوسرا قدم اٹھانے کو ملتا ہے. توفیق, اب وہ توفیقات کی بات آ جاتی ہے. میں نے کہا نا, اب یہاں پر کیا نظام اعمال کا ٹاپک ہے. جب انسان عمل صالح انجام دیتا ہے تو ہر عمل صالح کو انجام دینے سے انسان کو مزید اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے. میں نے کہا خدا کا پورا نظام ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دوں, علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ مثال اپنے یہاں تک رکھنا, ٹھیک ہے, کسی کو نہیں بتانا. اوکے, کیا مثال؟ یوٹیوب والوں کو بھی تو ان کے سے بڑھے گا, نہیں بتائیں گے. اچھا ٹھیک ہے, بتا دیں. علامہ طباطبائی نے خود اپنا ایک خاطرہ ذکر کیا, اپنا ایک, کیونکہ علامہ طباطبائی اس مقام ہے انسان کامل تک پہنچتے ہیں. زیادہ ٹائم ان کو نہیں ہوا ان کے انتقال کو, 40-50 سال ہوئے ان کو, 50-60 ایئر آئی تھنک, 50-60 سال پہلے, ٹھیک ہے نا, جنہوں نے المیزان کی تفسیر لکھی ہے. سب سے اب تک کوئی اور مفسر نہیں آیا جنہوں نے علامہ کی اس حد تک تفسیر لکھی قرآن کی, ٹھیک ہے نا. البتہ آپ دیکھیں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے, ہم یقین ہے کہ ہم اگر ان کو اپنا سلام پیش کریں تو وہ ہماری سلام کا جواب بھی دیں گے, اور ہم ان کو اپنا سلام بھی پیش کرتے ہیں. اب ان کی قبر کہاں ہے؟ حرم کے اندر. حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کہ جو مسجد بالاسر ہے, وہاں پر علماء کی جو قبریں ہیں, گئے ہیں آپ لوگ وہاں پر؟ لیڈیز جایا کریں وہاں پر, صحیح ہے, اگر جب کورونا نہ ہو تو علامہ طباطبائی نے 20 جلد تفسیر المیزان لکھی ہے, 20. اب علامہ کے ایک شاگرد ہیں آیت اللہ جوادی آملی حفظہ اللہ, انہوں نے اپنے درس تفسیر میں, جو انہوں نے شاید 40-50 سال پہلے جس کا آغاز کیا تھا, انہوں نے اب بلا کے ہر درس میں کتاب ہوتی ہے نا, اس کتاب کو سمجھایا جاتا ہے. انہوں نے اپنے درس تفسیر قرآن میں علامہ طباطبائی کو اپنے کی کتاب کو, یعنی تفسیر میزان کو, اپنے درس کا محور بنایا تھا. یعنی وہ تفسیر میزان کو تدریس کرتے تھے, یعنی تفسیر میزان کی تفسیر پیش کرتے تھے. اہم کتاب ہے, حجم کے ساتھ ہے, اس کو جو ہے اب آپ حجم کہہ رہی ہیں نا, سائز کہہ رہی ہیں, 20 جلد ہے, ٹھیک ہے. اب علامہ آیت اللہ جوادی عاملی نے اس کا فہم کے لحاظ سے, فہم کے لحاظ, یعنی اس بہت ہی عمیق تفسیر ہے کہ ابھی تک کوئی نہیں لکھ پایا اس کے مقابلے میں کوئی تفسیر, یعنی اس کے اس لیول کی, نہ مقابلے نہیں, وہ اس لیول کے مطابق. آیت اللہ جوادی عاملی نے تفسیر کے درس میں علامہ طباطبائی کی کتاب کو اپنے درس کا محور بنایا, اور چند مہینے پہلے, یعنی کب آغاز کیا تھا؟ 40-50 سال پہلے, اور چند مہینے پہلے ان کے درس تفسیر کا اختتام ہوا ہے. یعنی انہوں نے پوری قرآن کی تفسیر کی ہے, یعنی علامہ طباطبائی کی المیزان کی مکمل تفسیر انہوں نے ختم کی ہے. کتنی جلدوں میں؟ اب وہ جو ان کے دروس ہیں آیت اللہ جوادی عاملی کے, وہ اب ایسا ایسا کتابی صورت میں آ رہے ہیں. مثلا آپ یہ دیکھیں, یہ آیت اللہ جوادی عاملی کی تفسیر کے دروس کی پہلی جلد ہے, جس کو کہا جاتا ہے تفسیر تسنیم. تفسیر تسنیم, ابھی تک تفسیر تسنیم کی 55 جلدیں شاید آ چکی ہیں. 55 جلدیں اب سنیں نا, 55 جلدیں آ چکی ہیں. اور میں نے ایک دم پوچھا آیت اللہ جوادی عاملی کے جو پبلشر ہے نا, جو کتاب چھاپتے ہیں, میں کتنی باقی ہے بھائی؟ انہوں نے بولا ٹوٹل جو تسنیم کی جو جلدیں ہیں نا وہ 90 ہیں, 90. یعنی علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان 20 جلدوں میں لکھی, آیت اللہ جوادی عاملی نے تفسیر میزان کی جو تفسیر کی ہے وہ
90 جلدوں میں آنے والی ہے، اور جس کی 55 جلدیں ابھی تک آ چکی ہیں. فارسی میں بھی اویلیبل ہے، انگلش اردو میں نہیں اویلیبل کیونکہ کوئی ترجمہ کرنے والا، اس کے اندر کوئی موٹیویشن، یہاں پر کسی اسٹوڈنٹ کے اندر زیادہ ترجمے کرنے کا انگیزہ اور موٹیویشن نہیں ہے، لیکن عربک میں بھی آ چکی ہے. تو جو چاہتا ہے وہ ان کی ویب سائٹ سے اس کو خرید سکتا ہے. تو بات کیا ہوتی تھی، کہاں سے شروع کیا تھا، یہاں پر آ گئے ہم. آپ نے بولا تھا کہ ہم لوگ ثواب پہ تھے. ہاں ثواب کی بات، کیا کون سی بات تھی؟ میں نے آپ نے بولا تھا کہ ثواب کا مطلب یہ ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ ثواب کا مطلب یہ ہے کہ چاکلیٹ نہیں ہے. ہاں ثواب کا ایک غلط کانسیپٹ ہے اور ثواب کا ایک صحیح کانسیپٹ ہے جو علماء عرفاء اور ان جیسے علماء جن کی کتابیں ابھی میں نے آپ کو دکھائیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ثواب کو ہم بس اس عالم ہستی کی نگاہ سے ہمیں دیکھنا ہوگا. صحیح ہے. اب فی الحال یہاں پر ہم ثواب کے بھی موضوع کو فی الحال یہاں پر کلوز کرتے ہیں. ایک اہم موضوع ہے، کبھی بعد میں تفصیلاً کریں گے. اب جو اگلا موضوع جو ہم اگلے سیشن میں کریں گے وہ یہ ہے کہ اب حضرت آدم علیہ السلام کی درخواستیں. ابھی حضرت آدم کی درخواست جو خداوند متعال سے انہوں نے پہلی درخواست کی ہے، یعنی یا رب زدنی کے نتیجے میں جو ان کو پہلی نعمت ملی ہے حسنہ اور سیئہ کے اس نظام کے اعتبار سے، وہ بیان ہو گئی. اب آدم علیہ السلام کو مزید خداوند سبحان کیا عطا کرتے ہیں وہ ہم اگلے سیشن میں دیکھیں گے. اور پھر ہم اگلے سیشن میں یہ بھی دیکھیں گے کہ شیطان انسان کی زندگی میں کیسے حاضر ہوتا ہے، اور اسی طرح کچھ اور مزید باتیں شیطان کے حوالے سے دنیا اور آخرت کے بارے میں، اور کچھ اچھی اور میٹھی باتیں جنت کے بارے میں، اور جنت کے اندر جو مختلف چیزیں موجود ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے. اور پھر ہم آئیں گے اس کے اگلے سیشن میں حبوط آدم علیہ السلام کے حوالے سے، کہ وہاں پر خطاب آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو بی بی حوا سلام اللہ علیہ کو کہ تم یہاں سے نکل جاؤ. شیطان کو بھی خطاب آتا ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ. اب دو حبوط کے خطاب آتے ہیں، حبوط اول، حبوط دوم، کہ وہ ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں دیکھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.